اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ سورۃ الانبیاء آیات 89 سے 91۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد وزکریا اور زکریا علیہ السلام اذ نادا جب انہوں نے پکارا ربہ اپنے رب کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سرگزشت تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں گزر چکی ہے، جس میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ انہوں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اے مالک، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر سفید ہو چکا ہے، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے مانگ کر مایوس نہیں ہوں۔ تو جو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اب یہاں پر بھی اس کا تذکرہ، ربی اے میرے رب لا تذرنی تو نہ چھوڑ مجھے فردا اکیلا، وانت اور تو خیر الوارثین بہترین وارث ہے۔ سورہ مریم میں بھی ہم نے یہ بات جانی تھی کہ آپ کی بیوی بانجھ تھی اور آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اعزا اور اقربا یعنی رشتہ دار سب نااہل اور دین سے بے پرواہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ آل یعقوب علیہ السلام کے جس دینی ورثے کے وہ وارث ہیں، خاندان میں اس کا کوئی اہل پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آپ نے دعا کی کہ ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ تو جب آپ نے اللہ کو پکارا، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پس ہم نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام کے تمام انبیاء مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے رب کو ہی پکارا کرتے تھے، اور جب بھی انبیاء نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا فاستجبنا، پس ہم نے دعا قبول کر لی، وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے اسے عطا کیا یحییٰ علیہ السلام، وَأَصْلَحْنَا اور ہم نے کارساز بنا دیا، ہم نے درست کر دیا، لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی قبولیت کے تذکرے کے بعد فرماتے ہیں انہم بلا شبہ وہ کانوا یسارعون فی الخیرات۔ بڑی اہم بات ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے۔ انہم بلا شبہ وہ کانوا یسارعون تھے جلدی کرنے والے فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے، رغباً رغبت کے ساتھ، ورہبا اور خوف کے ساتھ۔ رغبت امید بھی اللہ تعالیٰ سے، ورہبا اور خوف بھی اللہ ہی کا۔ اور یہ ایمان کی بہترین کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات سے امید بھی بے پہا ہو اور اللہ کی ذات کا خوف بھی ہو انسان کو، کہ پکارے تو اس امید کے ساتھ بندہ پکارے کہ مالک تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں، اور تیرے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں۔ وَكَانُوا اور تھے وہ لنا ہمارے ہی لیے، خاشعین خشیت اختیار کرنے والے۔ تو جس انسان کو نعمت ملے اس کے بعد وہ شکر کرنے والا ہو، عاجزی اختیار کرنے والا ہو، تو یہ حقیقی صورت ہے خشیت کی، کہ اس کی عطا پہ بھی راضی، اور اگر وہ کچھ لے لے تو اس پر بھی صبر۔ والتی اور وہ جو احسنت فرجہا جس نے پاک دامنی اختیار کی، فنفخنا فیہا بس ہم نے پھونکا، فیہا من روحنا اس میں اپنی روح کو، وجعلناہا اور بنا دیا ہم نے اسے، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیتن نشانی، للعالمین سارے جہاں کے لیے۔ تو یہ اشارہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف کہ جو بھی انسان جیسے ہی اس آیت مبارکہ کے اس جز کو پڑھے گا
واللتی احسنت فرجہا، فوراً سمجھ جائے گا اس سے مراد کائنات کی عظیم ترین خاتون حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سورہ مریم میں بھی ان کا تذکرہ، اور یہاں پر بھی متصل ہی حضرت زکریہ کے بعد ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ حصانت فرجہا کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ فنفخنا فیہا من روحنا، اس سے مراد وہ کلمہ کن ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے اندر ایک مولود کی روح ڈال دی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا استقرار بطن، ماں کے پیٹ میں ٹھہرنا، کلمہ کن سے ہوا۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایک عظیم نشانی کے طور پر پیش کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، تو ہم نے بنا دیا اسے بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیۃ للعالمین، سارے جہاں کے لیے نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم معجزہ کائنات کے سامنے رکھ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ سورة الانبیاء آیات 92 سے 96۔ ان هذه امتکم، بلا شبہ یہ تمہاری ہی امت ہے، امت واحدہ، ایک ہی امت۔ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب بطور خلاصہ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، سب کے سب ایک اللہ رحمان کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے تھے، اور سب کے سب بلا تفریق اللہ ہی کی طرف بلانے والے تھے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِی، پس تم میری عبادت کرو۔ یہی بات تمام کے تمام انبیاء نے بھی کی کہ تم نے عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اور اختتام پہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، پس تم نے عبادت میری ہی کرنی ہے۔ وَتَقَطَّعُوا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، امرہم بینہم، اپنے دین کو آپس میں، کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ماننے والوں نے اس اصل دین کو چھوڑ دیا اور اس کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں، مختلف فرقوں کی بنیادیں رکھیں اور اس اصل سے ہٹ گئے۔ جس طرح آج امت مسلمہ بھی اکثریت قرآن سے ناواقف ہے۔ اسلام کی اصل اساس، بنیاد قرآن مجید ہے، اور جس کے بارے میں یہ امت جانتی ہی نہیں ہے۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، کہ ہر گروہ، ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اسی میں خوش ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو اس کتاب اللہ کے مطابق ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افسوس کا عالم تو یہ ہے کہ لوگ اپنے فرقوں کو ثابت کرنے کے لیے اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اس کے مطابق ڈھال لیں۔ ہماری جو جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو ترک کر دیں، اور جو اللہ کے احکامات اس کتاب میں ہیں اس کو تسلیم کر لیں، نہ کہ پورے قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ پورے قرآن میں کوئی ایسا لفظ مل جائے کہ جس سے ہمارا فرقہ، ہمارا گروہ، ہماری جماعت ثابت ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ کلن، سب کے سب، الینا، ہماری ہی طرف، راجعون، لوٹ کر آنے والے ہیں۔ کہ اب دنیا میں تو ان کو اختیار دے دیا گیا ہے، لیکن بالآخر مرجع سب کا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو جو اس حقیقی دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، بالآخر انہوں نے بھی اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے،
فمن یعمل پس جو بھی کرے گا من الصالحات نیک کاموں میں سے، عمل صالح کرے گا، وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو۔ تو یاد رہے کہ عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے، توحید شرط ہے۔ اگر کسی انسان نے توحید کو ہی نہیں سمجھا، ایمانیات کے تقاضے ہی پورے نہیں کرتا، تو پھر اس کے عمل صالح کے بھی کوئی فائدے نہیں ہیں۔ تو عمل صالح مشروط ہیں ایمان کے ساتھ۔ تو اب جو بھی انسان ایمان لائے گا اور پھر عمل صالح کرے گا، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش ضائع نہیں جائے گی، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی بہت قدر ہے۔ وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم لہو اس کے واسطے کاتبون لکھنے والے ہیں، جو بھی وہ نیک عمل کر رہا ہے اس کے ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو انسان بھی ایک ذرہ بھی نیکی کرے گا بالآخر روز قیامت وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَحَرَامٌ اور حرام ہے عَلَى قَرْيَةٍ کسی بھی بستی پر، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے مقدر کر دیا ہو اس کا ہلاک ہونا، یعنی ہم نے اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہو، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ تو یقیناً پھر وہ رجوع نہیں کرتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو اشرار قریش ہیں، جو آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی دعوت سے اعراض کرنے والے ہیں، اب اکثریت ان میں سے مانے گی بھی نہیں کہ جس طرح پچھلی قوموں کو جو ہلاک ہوئیں، ان کے انبیاء نے لاکھ جتن کیے کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کے مقدر میں ہلاکت کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے ناممکن سا ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لیں، بلکہ وہ اپنی اکڑ پہ اور اپنے کفر پہ اڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ عذاب آ کر ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جس طرح اسی سورت کی آیت نمبر 6 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، کہ ان سے پہلے کوئی قوم بھی جو ہلاکت کی زد میں آئی ہو، ایمان لانے والی نہ تھی، تو کیا ان سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ تو یہ لوگ بھی ہرگز ایمان اب نہیں لائیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا فتحت جب کھول دیا جائے گا، یاجوج و ماجوج یاجوج اور ماجوج کو، وہم اور وہ من کل حدب ہر بلندی سے، ینسلون پل پڑیں گے، اتر آئیں گے۔ اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جنہیں علامات ساعت کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی علامتیں جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 98 اور 99 میں بھی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ احادیث صحیحہ میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ قرب قیامت اس قوم نے ظاہر ہونا ہے اور ہر اونچی جگہ سے یہ لوگ اترتے آئیں گے۔ تو یہاں یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ جو آج لوگ قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے، مختلف قسم کی نشانیوں اور عذابوں کے مطالبے کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ عقل اور فطرت کے ان دلائل سے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اسی وقت مانیں گے جب قیامت ان کے سر پر آن کھڑی ہوگی، جس وقت ایمان لانا یا نہ لانا دونوں یکساں ہوں گے، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وما علی الا البلاغ۔